اولیاء اللہ شیطان کا توڑ بن کر پیدا ہوئے ہیں. رد ابلیس کا نام اولیاء اللہ ہے. دوستو سنو، عالم پیدا ہوا ایک مقصد کی خاطر، یہ تو خیر دین ہے، دنیا لے لیجیے. الیکٹریشن پیدا ہوا ہے تو ایک مقصد کی خاطر، ڈاکٹر پیدا ہوا ہے تو اس میں ایک مقصد ہے، انجینئر کی پیدائش میں ایک مقصد، وکیل کی پیدائش میں ایک مقصد، جج کی پیدائش میں ایک مقصد، جو ہے لیڈر کی پیدائش میں ایک مقصد، وزیر اعظم کی پیدائش میں ایک مقصد. ہر ایک جگہ رب نے ایک مقصد رکھا. اور سنو، بیماری اور مصیبت بعد میں پیدا ہوتی ہے، اس کا حل جاننے والا پہلے پیدا ہوتا ہے. الیکٹریسٹی بعد میں آئی، الیکٹریکل انجینئر پہلے پیدا ہوا. نہیں بولو بھائی، ڈر ہو رہا. ہاں پہلے انہیں پیدا ہوا تو انہیں الیکٹریسٹی بنایا تو آپ کھٹکا ڈالے. نہیں، اور خدا کا فضل دیکھو، بیماری بعد میں پیدا ہوتی ہے، پہلے ڈاکٹر پیدا ہوتا ہے. نہیں، ہارٹ اٹیک آیا، دواخانے کو لے گئے، کیوں؟ بولے بیماری آ جائی، ڈاکٹر پہلے سے ہے. نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے جی، یہ اللہ کا قانون ہے. مسئلے بعد میں پیدا ہوئے، عالم پہلے پیدا ہوا. یہ قانون ہے، اللہ کی قدرت ہے. یہ بیٹا بعد میں پیدا ہوتا ہے، ماں باپ پہلے پیدا ہوتے ہیں. یہ قانون ہے میرے بھائی خدا کا. یہ ڈرینیج سسٹم، یہ انجینئرنگ سسٹم، یہ سب بعد میں آئے. یہ سسٹم بنانے والوں کو پہلے پیدا کیا گیا. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ ہر چیز بعد میں وجود میں آتی ہے، اس کا حل نکالنے والے پہلے پیدا ہوتے ہیں. پلین بعد میں آیا، پلین بنانے والا پہلے آیا. پھر ہم نے پوچھا مولا، آپ خود کہتے ہیں کہ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے، تو یہ مصیبت کا حل کون ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ. مولا یہ مصیبت کا حل کون ہے؟ تو دیکھو دوستو، مفتی صاحب کے پاس آپ جائیں گے، مفتی صاحب شیطان سے بچاتے نہیں. مفتی صاحب شیطان سے نہیں بچاتے. مفتی صاحب کیا کرتے؟ مسئلہ لکھ کے دیتے، یہ جو کام ہوا یہ صحیح تھا، یہ غلط تھا. یہ مفتی صاحب کا کام ختم. بتانا ان کا کام ہے، یہ صحیح ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. عالم صاحب شریعت بتاتے، دیکھو بابا اللہ نے یوں کہا ہے، نبی پاک نے یوں کہا ہے، یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے، یہ تفسیر ہے، یہ تشریح ہے، یہ کام ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے. وکیل صاحب عدالت کے مسئلے حل کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بیماری کے مسئلے حل کرتے ہیں، اور الیکٹریکل انجینئر یہ الیکٹریسٹی کے مسئلے حل کرتا ہے. سافٹ ویئر انجینئر آج کل کی نئی دنیا کے نظم و نظام کو سکون سے چلاتا ہے. مگر پیارے دوستو، پھر اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں؟ تو سنو میرے پیارے بھائی، اگر کسی آدمی کے آنکھ پر شیطان کا اثر ہو جائے، ہوتا ہے نا؟ نہیں ہوتا؟ ہوتا. یہاں تو پورے ماشاءاللہ ماننے والے چھے، اور آج کل ہم لوگوں سے زیادہ ان لوگوں کو ایفیکٹ ہو رہا. ان کے گھر میں بھی شروع ہو گئے. ان لوگ بھی آ رہے ہیں اب درگاہ کو. بولے نہیں 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 میں نہیں مانتا ہوں، مگر اب کیا کروں، بچی کا مسئلہ ہے، آنا پڑتا. بول رہے اب اچھا ہوا، اللہ کا شکر ہے، اس کی بچی کو ہوا، بیوی کو ہوا تو چھوڑ دیتا تھا. بولا اللہ تیری قدرت بہت اچھی ہے، اس کی بچی کو دیا، اس کی بیوی کو صحت دے، اس کی بچی کو شیطان دے. بہرحال جانے دو، تاکہ درگاہ کو تو آ جائیں گے. بہرحال پیارے دوستو، آج مذاق کا موڈ نہیں ہے، آج تو قرآن سمجھانا ہے، ورنہ ان لوگاں بولیں گے جب بھی آتے ملک صاحب چپ ہمارے نام پہ فاتحہ پڑھ کے جاتے. تو بہرحال پیارے بزرگ اور دوستو، دیکھیں اولیاء اللہ کس لیے پیدا ہوئے؟ ہر کوئی ایک حکمت کے خاطر ایک کام کے لیے پیدا ہوا. اولیاء اللہ کون سے کام کے لیے پیدا ہوئے؟ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اب مسئلے کا حل سمجھو. ایک صاحب ہیں، ان کے گھر میں سب سنی تھے، مگر ایسا علماء اہل سنت کی صحبت میں نہیں بیٹھتے تھے. کبھی ان کنے بیٹھ گئے، کبھی ان کنے بیٹھ گئے، کبھی ان کنے بیٹھ گئے، کبھی ان کنے بیٹھ گئے. جہاں موقع ملا، جہاں اچھی داڑھی دکھی، جہاں اچھی ٹوپی دکھی، لوگ بیٹھ جاتے تھے سنی. مگر ایک مسجد کے مولانا تھے، جمعے کو جمعہ نماز پڑھاتے تھے. اب محلے کی مسجد ہے، بلکہ ذرا زیادہ ہی محبت ہوتی تو اس کے کیا نقصانات ہوتے، ذرا وہ بھی سن لو. زیادہ محبت نہیں کرنا، نقصانات غلط نکلتے اس کے.
اثرات بہت ڈینجر مرتب ہوتے ہیں, وائرس پھیل جاتا ہے. پیارے بزرگ اور دوستو, ہوا کیا, وہ صاحب جو ہے جاتے اپنے محلے کی مسجد کے امام صاحب خطیب صاحب کے بہت زیادہ شیدائی تھے, اور وہ خطیب صاحب بازو والے تھے. ہر جمعہ ان کا بیان سننا 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 سننا. ایک دن وہ مولانا غصے میں تھے 11ویں شریف کے مہینے میں, جمعہ میں یہ بول دیے کہ یہ سب درگاہوں کو جانا بدعت ہے, شرک ہے, بدعت ہے, شرک ہے. اولیاء اللہ نعوذ باللہ مر گئے, مردہ ہے, مٹی میں مل گئے, کچھ نہیں کر سکتے, کوئی ولی کچھ نہیں دے سکتا, ایسا اناؤنس کر دیے, بیان میں بول دیے. اب یہ بیچارے بھی جو ہے ذرا ان کے پاس بیٹھتے بیٹھتے 12-15 جمعوں سے ذرا عقیدت بیٹھ گئی تھی دل میں. گھر کو جا کے بولے, بیگم آج مولانا بولے مسجد میں وہ درگاہ کو نہیں جانا کہتے, درگاہ میں ایسا اولیاء اللہ مردے ہے کہتے آیا. بیگم اجی یہ کون بولے, ارے ہمارے مسجد کے مولانا بولے بہت فاضل ہے, اتر پردیش سے پڑھ کے آئے بولے, کیونکہ حیدرآبادی تو ایسے باتیں کرتا نہیں. اچھا دکھا, ایک نعرہ لگاؤ جی, یا رسول, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جلسہ فیضان غوث اعظم. حیدرآبادی ایسے باتیں کرتا نہیں, یہاں پورا ادب والے, احترام والے, تعظیم والے. ادھر سے ادھر سے یہ وائرس آ گیا تو ہے, اور میں بھی روزانہ دعا کرتا ہوں مولا میں کو اینٹی وائرس بنا دے تاکہ جہاں کی چیز کو میں وہاں بھیجنے والا بن جاؤں. میرے پیارے بزرگ اور دوستو, بہرحال سرکار کی نالن پاک کا صدقہ ہے. تو ہوا کیا, آئے اب بولنے لگے جمعہ میں, وہاں بیانہ کرنے لگے. تو اب ذرا غور کیجئے, انہوں جا کے بیگم کو بولے, بیگم مولانا صاحب نے بیان میں کہا ہے, حدیثیں سنائی, یہ سنائی, وہ سنائی, اتنا بیان کرے اور ایسا زور زور سے بولے کہ درگاہ میں اولیاء اللہ مردہ ہیں, کوئی مدد نہیں کر سکتے. مگر ان کی بیگم ذرا ہوشیار تھی, انہوں نے بولے اجی پھر وہ اپنی بچی کی طبیعت اس سے پہلے خراب ہوئی تھی تو درگاہ کچھ لگ گئے تھے. آپ خود گواہ ہیں نا جی, آپ کی پوری پینشن کے پیسے بھی لگا کے ٹیسٹ نہ کرائے, 40-50 ہزار روپے خرچہ کرے تو بھی ٹیسٹوں پورے نارمل تھے, کچھ بھی نہیں تھا. پھر خون کے الٹیاں ہو رہے تھے, 3 بجے رات کو اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی, درگاہ کو لے کے سیدھی ہوئی نا جی. اب وہ کیا ہے کہ بیگم تھا, وہ برغلا تھا, شیطان کا شر تھا, ہماری جہالت تھی, ہم کو نہیں معلوم تھا, جان تو ہو گیا, اب آئندہ نہیں کریں گے. توبہ توبہ, دیکھ رہے ہیں, توبہ توبہ. اللہ کرے توبہ کرنے والوں کو توبہ پہ قائم رکھے. مگر ہوا کیا, وہ توبہ زیادہ دن تک قائم نہیں تھی, 6 مہینے تک یہ سسٹم چلتا رہا. 6 مہینے کے بعد پھر 3 بجے بچی اٹھ کے بیٹھ گئی. 6 بجے کی 6 مہینے کے بعد بچی 3 بجے رات کو اٹھ کے بیٹھی, بالا کھولی, ہاتھ چیر چیر کے بڑے بڑے بھیانک آواز نکالنے لگی, اور الماری کو ہاتھ لگائی تو الماری 6 فٹ دور جا کے گری. اب بابا جان بولے, بیگم یہ کیا ہو گیا؟ بیگم بولے, نہیں جی یہ وہی ہے. اب کوئی دواخانہ ڈاکٹر لے کے وینٹیلیٹر لگاتا, چوپ پیسے صبح میں 20,000 لے لیتا, یہ پیسے خراب کرنے کا نہیں ہے, یہ وہی ہے. تو بولے, بیگم مولانا صاحب بولے نا درگاہ میں سب مردے ہیں, درگاہ میں سب مردے ہیں, درگاہ میں کچھ نہیں ہوتا, اولیاء اللہ کچھ نہیں کرتے, اولیاء اللہ کچھ نہیں کرتے. بیگم میں تو نہیں جاؤں گا درگاہ کو, چاہے کچھ بھی ہو جائے, میں مولانا پہ ایمان لایا, میں درگاہ کو نہیں جاؤں گا. اب بیگم کے سامنے اپنی لخت جگر تڑپ رہی ہے. بیگم بولی, اچھی بات ہے, ایک کام کریں گے. کیا؟ درگاہ کو نہیں جائیں گے, اس کو لے کے مولانا کے گھر کو جائیں گے. کیا پوائنٹ ہے؟ بعض مرتبہ عورتیں بھی بہت اچھی باتیں کرتی ہے ماشاءاللہ. بولی آج مولانا کے گھر کو لے جائیں گے. رات کے 3:30 بج رہے, 3 بجے اٹھ کے بیٹھی, آدھے گھنٹہ ڈسکشن کے لیے لگ گیا. 3:30 لے کے تیار کر کے بچی کو جو ہے جو بھی ہو سکتا تھا کر کے, اور شیر کو لے کے نکلے گھر سے, شیطان کو. اب شیر بولے تو دوسرا شیر سمجھے, شیطان کو لے کے نکلے گھر سے. اب مولانا کے گھر کو لائے 4:30 بجے. اب بولے مولانا بیچارے اب اٹھتے ہی ہوں گے, فجر کو ذرا ٹھہر جاؤ, بیگم کھٹکا مارنا اچھی بات نہیں ہے, بہت ادب سکھا ہے, عالم کے گھر پہ کھٹکا نہیں مارنا کہتے. بولے اچھی بات ہے, رو ٹھہرو. اب اس کے بعد جب مولانا 5:10 کو نماز کو جانے کے لیے دروازہ کھولے, سامنے ٹھہری, جیسے ہی مولانا دیکھے اچھل کے 6 فٹ پیچھے گرے.
خالی گرے تو اچھا تھا مگر اب فجر کی نماز پڑھانے کے لائق نہ رہی مجھتا طہارت چلے گئی. اولیاء اللہ کا نے نہیں جانا تو مول صاحب تمہارے پاس نہ علاج کرو نا. خالی بیٹھ کے حماقت کے باتیں کر لینا. اولیاء اللہ سے غداری کرنا دشمنی کرنا بڑی آسان بات ہے میرے بھائی. شیطان کو کنٹرول کر کے بتاؤ. پوری اتر پردیش کی جماعت کے علماء کو میرا چیلنج ہے. میں ایک بچی کو چھوڑ دو تم لوگ کیا سنبھالتے؟ بچی کو نہیں سنبھال سکتے. بچی پہ جو بیٹھتا وہ حاوی جن بیٹھتا. بچوں پہ نارمل جن بیٹھتا. ایک بچے کا جن اتار کے بتا دے. پوری جماعت کے علماء کو میرا چیلنج ہے. ایک جن اتار کے بتا دے. اگر تو اولیاء اللہ کو نہیں مانتا ہے تو کہتا ہے اولیاء اللہ کے برابر ہم ہو سکتے. ایک کا جن اتار کے بتا. پھر اس کا یہ بھی نہیں بولنا یہ سب بات نہ رہتے. اس کا دھان پہ گرا تو پھر ہم نے آتے چھڑانے. طہارت ٹوٹ گئی مولانا. پیارے دوستو سوچو. آپ ہنستے ہیں ہنسو مگر میں بات بہت بڑی بتا رہا ہوں. ہم نے پوچھا مولانا صاحب دیکھے تو یہ حالت ہے. قریب آئے تو کیا ہوں. مولانا پریشان ہو گئے. بولے یہاں کہیں بلائے. جب ہوش آیا 6:30 بجے پوچھے یہاں کیوں لائے؟ بولے مولانا آپ بولے تھے نا اولیاء اللہ مردہ ہیں. اولیاء اللہ کرنے نہیں جانا چاہیے. اولیاء اللہ کچھ نہیں کر سکتے. اولیاء اللہ مدد نہیں کرتے. لہذا آپ کی حدیثیں میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی. آپ کی باتوں کو میں نے سنا تھا. لہذا میں اس کو یہاں پر اس لیے لایا ہوں تاکہ آپ علاج کر دیجیے. مولانا بولے میں نہیں کر سکتا. درگاہ کو لے کے جاؤ. آ گئے مولانا رائٹ پہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. میرے پیارے دوستو یہ گیم ہے گیم. سنیوں کو برباد کرنے ہمارے ایمان کو خریدنے کے لیے جال بچھائی جاتی ہے. ورنہ خدا کی قسم آپ سوچو. ایک اللہ معاف کرے نہیں بولنا چاہیے لیکن بات سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں. انہوں نماز کی محبت میں ایک شرابی کے دروازے پہ کھٹکا مار رہا ہے. نماز کو بلانے کی محبت میں ایک چور کے گھر پہ کھٹکا مار رہا ہے. نماز کو بلانے کی محبت میں ڈاکو کے گھر پہ کھٹکا مار رہا ہے. نماز کو بلانے کے جذبے میں ایک ایسے انسان کے گھر پہ کھٹکا مار رہا ہے جس نے 2 دن پہلے اپنی ماں کو گھر سے ہکال دیا تھا. ویسے نافرمان بیٹے کے گھر پہ کھٹکا مار رہا ہے. ارے نادان اتنے گنہگاروں بدکاروں سیاکاروں خطاکاروں کے گھر پہ جانا جائز ہے تو اللہ کے ولی کے در پہ جانا ناجائز ہے. ہاں نعرہ تکبیر یا رسول اللہ زندہ آباد. چور کے گھر کو جانے کو جائز سمجھا اور غوث کے گھر کو جانے کو ناجائز سمجھا. ارے یہ تو خدا کا قانون ہے. رب نے بتا دیا تو میرے ایک ولی کی عظمت کا انکار کرتا. ایک ولی کے در کی عظمت کو ٹھکراتا. لے میں تجھے چوروں کے گھروں پہ بھیجا دیتا ہوں. میں تجھے ڈاکوؤں کے گھروں پہ بھیجا دیتا ہوں. میں تجھے شیطانوں کے گھروں پہ بھیجا دیتا ہوں. میں تجھے شرپسندوں کے گھر پہ بھیجا دیتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے جو ولی کا نہیں ہے تو خدا کی قسم وہ کسی اور کا بھی نہیں ہو سکتا. میرے دوستو سمجھو قانون الہی کو. لوگوں نے زندگی بنا لیا ہے. مذاق بنا لیا ہے. اسلام کو مذاق بنا لیا گیا ہے. آج شریعت کو نعوذ باللہ. جاہل مل کے تبلیغ کرنے نکلے ہیں. ارے نادان تجھے طہارت کا مسئلہ نہیں معلوم. تو کیا لوگوں کو دین کی دعوت دیتے پھرتا ہے. افسوس ہے دوستو اولیاء اللہ کو نعوذ باللہ مردہ سمجھ لیا ان لوگوں نے. اب اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اولیاء اللہ مردہ ہیں. چیلنج ہے خدا کی قسم آنند باغ کی سرزمین سے یہ ہزاروں غوث اعظم کے دیوانوں کے بیچ میں چیلنج ہے دوستو. ایک حدیث لا کے دے دے مجھے. صرف بخاری سے بھی ضرورت نہیں ہے. حدیث کی 320 کتابوں سے ایک حدیث لا کے دو جس میں اللہ نے کہیں کہا ہو میرے اولیاء اللہ مردہ ہیں, میرے نبی مردہ ہیں, علماء مردہ ہیں, صالحین مردہ ہیں, میرے محبوب بندے مردہ ہیں, یا کوئی مسلمان مردہ ہے اپنی خبر میں. ایک حدیث لا کے دو. اللہ کی عزت و جلال کی قسم تمہاری غلامی میں کرنے کو تیار ہوں.
ایک حدیث لا کے دو، اولیاء اللہ مردہ ہے، ایک حدیث لا کے دو، نعوذ باللہ۔ جاہلو، تم نے یہود و نصارہ پر کے لیے جو آیتیں اتاری گئی وہ آیتیں لے کے آ کے اولیاء اللہ پہ فٹ کر دی۔ جن حدیثوں میں یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا گیا، بت پرستی کا تذکرہ کیا گیا، اس یہودیت، اس نصرانیت، اس بت پرستی والی حدیثوں کو تم نے لے آ کر غوث و خواجہ پہ فٹ کر دیا۔ امت کے بھولے پنے کا نادانی سے تم نے فائدہ اٹھا لیا، امت کے بھولے پن کا تم نے فائدہ اٹھا لیا۔ آج نعوذ باللہ بے ادبی پر ان کی جماعتیں قائم ہیں، بے ادبی پر ان کی جماعتیں قائم ہیں، گستاخی کرنا ان کی جماعت کا مقصد، فتنے مچانا ان کی جماعتوں کا مقصد، امت کے اندر فتنے پیدا کر دینا ان کی جماعتوں کا مقصد، ورنہ کچھ اور مقصد نہیں ہے۔ دوستو، میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ بتائیں میرے پیارے بھائی، رسول اللہ کیا بتا رہے ہیں اور ہم لوگ کیا دین کی طرف آج چل رہے ہیں؟ ذرا غور کر کے دیکھیے۔ پوچھا گیا میاں یوسف شریف بابا کی بارگاہ کو کیوں نہیں جاتے؟ بولے مردہ ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اعظم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم قبرستان جاؤ تو قبرستان والوں کو سلام کرو۔ کیا کرو؟ ذرا بولو بھائی۔ اور دیکھو میرے بھائی، آپ اپنے مریض سے ملنے کے لیے دواخانے میں گئے، مریض کوما میں ہے یا جو ہے بے ہوش پڑا ہے، آپ سلام کرتے ہیں؟ کیونکہ بے ہوش اور کوما میں پڑے رہنے والے کو سلام نہیں کیا جاتا۔ آپ کسی خاندان کے فرد کی میت پر تشریف لے گئے، میت لیٹی ہوئی، آپ سلام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، کیونکہ مردے کو سلام نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس مجلس میں آئے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ مجھ کو سلام کرتے، کیوں؟ سلام زندوں کو کیا جاتا ہے۔ ارے جو رسول کبھی سوتے ہوا کو سلام کرنے کی تعلیم نہ دی ہو، بے ہوش کو سلام کرنے کا حکم نہ دیا ہو، کوما کے مریض کو سلام کرنے کا حکم نہ دیا ہو، مردے کو سلام کرنے کا حکم نہ دیا ہو، وہ رسول نے کہا کہ قبرستان جاؤ تو سلام کرو، سلام کا کہنا کرنے کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے قبرستان میں لیٹنے والا مردہ نہیں بلکہ زندہ لیٹا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ نہیں بھائی، سلام زندوں کو کیا جاتا ہے، اور سلام اس کو کیا جاتا ہے جو جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سوتے ہوئے آدمی کو سلام نہیں کرتے، کیوں؟ وہ جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا، وہ نیند میں ہے۔ بے ہوش آدمی کو سلام نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ وہ بے ہوشی میں سلام کا جواب دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ کوما کے مریض کو سلام نہیں کرتے، کیوں؟ وہ ہوش میں نہیں ہے، ہمارے سلام کا جواب نہیں دے سکتا، اس لیے سلام نہیں کرتے۔ قبرستان والوں کو سلام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ نہ صرف ہمارے سلام کو سنتا ہے بلکہ ہمارے سلام کا جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ سلام کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوستو، ہم نے قرآن حدیث نہیں سمجھا ہے، ورنہ میں آپ کو حدیثیں بتاتا چلوں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ یہ ایک بات ہے، قبرستان میں سلام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ قبر والے زندہ ہیں۔ کیا ہے؟ قبر والے، ذرا زور سے بولو، زندہ ہیں۔ پیارے دوستو، اب ایک بات اور سنو، قبر والے زندہ ہیں۔ اب اس پر میں دو چار دلیلیں دیتا ہوں، جو بھائی بھی آزو بازو سے آئے ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ذرا سن لے کے جائے۔ آپ صرف مجھے دیکھتے ہیں، میں سب کو دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، سن لیں، سن لیں، اللہ ہدایت دے دے، اللہ ان کے لیے ہدایت کا دروازہ کھول دے، اللہ ان کو بھی ہمارے جیسے شملے والا، داڑھی والا، ٹوپی والا بنا دے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، سن لیں، ایک مولانا صاحب نے کہا کہ قبر میں سب مردے رہتے۔ میں نے اخلاقی طور پہ پوچھا، مولانا آپ کچھ تو بات کر رہے ہیں، ذرا سوچ کے تو کرو، اللہ کے واسطے کیوں امت کو آپ گمراہ کر رہے ہیں؟ کیوں آپ امت کو فتنوں میں مبتلا کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں قبروں میں مردے رہتے ہیں، آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، ذرا عقل کا استعمال تو کرو۔ مولانا پوچھے کیا عقل کی استعمال کی ضرورت ہے؟ کھلم کھلی بات ہے، واضح حلال ہے، سب مردہ ہے۔ میں نے کہا تھوڑی تو شرم کرو اتنا بولنے کے لیے، نادانو، تم قانون الہی کے خلاف بات کر رہے ہو، تم نے تو اسلام کو دفن کر دیا ہے، تم نے قرآن و حدیث کو نعوذ باللہ پامال کر دیا۔ پوچھے وہ کیسے؟ میں نے کہا مولانا
خدا نہ خواستہ کل صبح اگر آپ کا انتقال ہو جائے اور آپ کو کل آپ کی قبر میں لٹا دیا جائے، بتاؤ آپ سے آپ کی قبر میں سوال جواب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مولانا صاحب نے جواب دیا ہوں گے۔ تو میں نے کہا جب آپ سوال سنیں گے فرشتوں سے تو زندہ رہیں گے مردہ رہیں گے؟ ذرا بولو نا بھائی، زندہ رہیں گے۔ سوال سننے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ آپ جواب دیں گے، اپنی زبان کھول کے جواب دیں گے تو آپ جب زندہ رہیں گے مردہ رہیں گے۔ مولانا نے جواب دیا میں زندہ رہوں گا۔ میں نے کہا تجھ جیسا بدکار گناہگار خطاکار زندہ ہو سکتا ہے تو غوث و خواجہ زندہ ہو جائے، کیا تعجب کی بات ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم۔ سمجھو میرے پیارے بھائی، یہ مردہ ہونے کا آیا کہاں سے مسئلہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ میں آج آپ کو ڈیپ لے جاؤں گا، آج پورے مسئلے ختم کر دیتے ہیں یہ مسئلے میں۔ پیارے دوستو، اب یہ دوسرا مسئلہ ختم ہوا، اب تیسرا مسئلہ سنیے۔ تیسری بات سنیے کہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ہر کوئی خبر میں مردہ ہے، نعوذ باللہ، اگر میں یہ کہہ دوں نعوذ باللہ کہ خبر میں لوگ مردہ رہتے ہیں تو سنو کتنا بڑا فتنہ مچے گا۔ اگر خبر میں مردہ ہیں تو پھر ہم کو گناہوں سے بچنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، کیونکہ ہم گناہ کرنے سے آج رکے ہوئے ہیں، بچے ہوئے ہیں، اسی لیے بچے ہوئے ہیں کہ کل خبر میں پٹائی ہونے والی ہے، عذاب ہونے والا ہے، مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، تکلیف دی جائے گی، اس لیے ہم گناہ سے بچے ہوئے ہیں۔ ورنہ اگر یہ کانسیپٹ ہی ختم کر دیا جائے، خبر میں سب مردہ ہیں زندہ کوئی نہیں ہے، یہ کانسیپٹ ہی اگر ختم کر دیا جائے اور مردہ ہونے کی بات پھیلا دی جائے تو پھر بتاؤ گناہ سے رکنے کی کیا بات ہے؟ خبر میں عذاب ہوگا اس لیے تو ڈر کے ساتھ رک رہے ہیں، ورنہ خبر کے عذاب کو اگر نکال دیا جائے، پٹائی کو نکال دیا جائے، رحمت کو نکال دیا جائے، انعام اور فضل کو ہٹا دیا جائے تو پھر میرے پیارے بھائی اب گناہ سے رکنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نیکی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ نعوذ باللہ۔ ہم اسی لیے آج گناہ سے بچے ہوئے ہیں کیونکہ کل خبر میں مار پڑنے والی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، دوزخ کا ذکر چلتا تو حضرت عثمان غنی زار و خطار روتے، رسول اللہ جب دوزخ کا ذکر کرتے یا کسی مجلس میں دوزخ کا تذکرہ ہوتا تو حضرت عثمان غنی زار و خطار روتے، لیکن جب خبر کا تذکرہ چلتا تو عثمان غنی زمین سے اچھلتے، چیخ مارتے، بے ہوش ہو کر نیچے گر جاتے، اور بے ہوشی 2 دن 3 دن تک آپ پر طاری رہتی تھی خبر کے عذاب کے ذکر کے سن کر۔ لوگوں نے پوچھا اے عثمان بن عفان، ہم نے دیکھا ہے دوزخ کا تذکرہ سن کر آپ پر جو کیفیت ہوتی ہے، خبر کا تذکرہ سن کر اس سے بھی بڑی کیفیت ہوتی ہے، آخر بات کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کیا تم نہیں جانتے دوزخ کے عذاب سے بدترین درجے کا عذاب خبر کا عذاب ہے؟ پوچھے کیوں، آخر کس وجہ سے؟ فرماتے ہیں، مثال دیتے ہیں، دیکھو اگر دوزخ میں مارا جائے تو بندہ یہاں سے ہٹ کے یہاں نکل تو سکتا ہے، یہاں سے یہاں بھاگ سکتا ہے، وہاں سے وہاں بھاگ سکتا ہے، وہاں سے وہاں اچھل سکتا ہے، کم سے کم اچھلنے کودنے بھاگنے کا تو چانس ملے گا، لیکن خبر میں اس کو ہلنے کی بھی گنجائش نہیں دی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سوچو دوستو، اگر کہہ دے مردہ ہے تو میں پوچھتا ہوں مردے کو مار لگتی ہے؟ مردے کو لٹائے مارتے جاؤ، کئی کو پیا شراب، بولتے جاؤ مارتے جاؤ، بولتے جاؤ، قیامت تک بھی مارے تو ہوش نے کرتا انہیں۔ مجھے کیا ہوا بھائی اتنا مار رہے ہیں، ٹینشن ہی نہیں لے رہا ہے؟ بولے ارے مردہ ہے، مردے کو مارنے سے کا ٹینشن لیں گا کیا؟ مار پر ٹینشن لینے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، عذاب کے لیے بھی زندہ ہونا ضروری ہے۔ اب ایک صاحب مجھ سے یہ پوچھے مولانا یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ ایک کافر، یہودی، عیسائی، مجوسی، مشرک، گناہگار، بدکار، سیاکار مسلمان خبر میں زندہ ہوئے، عذاب کے لیے گناہگار تھا، زندہ ہے، یہ بات سمجھ میں آئی، مگر مولانا اللہ کے ولیوں کو کیوں زندہ کیا جاتا ہے جبکہ وہ گنہگار ہی نہیں تھے؟ تو سنو، گنہگار کو عذاب کے لیے زندہ کیا جاتا ہے اور ولی اللہ کو دیدار الہی کے لیے زندہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ پیارے دوستو، اب ایک اور بات سن لیں زندگی کے تعلق سے، بہت ڈیپ لے جا رہا ہوں آج آپ کو، شاید آپ نے اس سے پہلے کبھی یہ بات نہیں سنی۔ اگر خبر میں سب زندہ رہتے ہیں
تو پھر جب 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد جب خبر کھودی جاتی ہے تو پھر زندہ آدمی نکلنا چاہیے نا. اہل سنت کے مسلک کے مطابق، عقیدے کے مطابق سب زندہ ہے. اور یہ اہل سنت کا عقیدہ بولے تو ہمارے نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا عقیدہ ہے. یہ اللہ کا قانون ہے کہ خبر میں لوگ زندہ ہوتے ہیں. تو پھر مولانا جب زندہ ہیں تو 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، 10 مہینے کے بعد، یہ چوتھا مسئلہ بیان کر رہا ہوں. جب خبر کھودی گئی تو اس کے اندر سے آدمی نکلنا، جو گیا انہیں زندہ نکلنا تھا. زندہ ہے تو پھر زندہ نکلنا تھا. مگر 4 مہینے کے بعد خبر کھود کے دیکھے تو زندہ، چمڑا بھی نہیں لگ رہا ہے، آنکھ بھی نہیں دکھ رہی ہے، خالی ہڈی کا ڈھانچہ نکلا ہے. آپ لوگ کہتے ہیں زندہ ہے، ہم لوگ کھودے مردہ نکلا. عجیب مولانا لوگ ہیں. ہم نے کہا سن، اسی کا نام تو اسلام ہے. اسلام بندے کی عقل سے کام نہیں کرتا، خدا کی قدرت سے کام کرتا ہے. سنو دوستو، اب یہاں پر تو میں سب کو کنفیوز کر دیا. اب تو سنی بھی پریشان ہو گیا. آئی مل صاحب آپ خود اتنا بھیانک مسئلہ ڈال دیے، انہیں بازو والا تو اب جشن منا رہا ہوں گا گلی میں. آپ خود اتنی بڑی دلیل دے دی، اب کیا ٹینشن ہی ختم ہوگا. اب تو مردہ ہی چھ بولے ایسی بات ہو گئی. مل صاحب جلدی بولو، لائٹ جانے سے پہلے بول دو. کوئی فیوز نکال دیا تو مصیبت، جلدی بولو. دیکھو دوستو،